السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین حضرات، آپ سب کا میج میک ٹی وی پہ خوش آمدید ہے۔ آج کی کہانی میں آج آپ کو قدرت اللہ شہاب صاحب کی لکھی ہوئی کہانی سنانے جا رہا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گی۔ قدرت اللہ شہاب صاحب کا نام تو آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوا ہوگا اور ان کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ وہ اعلیٰ سرکاری عہدے پر فائز ہوئے تھے اور پھر وہیں سے ریٹائر ہوئے۔ پھر انہوں نے اپنے ذاتی تجربات اور اس کے بیسس پر انہوں نے ایک کتابیں کئی لکھی۔ ان میں سے ایک کہانی میں آج آپ کو سنانے جا رہا ہوں۔ وہ کہانی کچھ اس طرح ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی ہے، سب لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہے کہ جہاں آج منگلا ڈیم بنا ہوا ہے، وہاں پہ پہلے آپ سب کو پتہ ہوگا کہ وہاں پہ میرپور آزاد کشمیر کا پرانا شہر تھا بسا ہوا۔ اچھا، وہ جگہ اتفاق سے انتخاب میں آ گئی کیونکہ اس کی لوکیشن اس طرح کی تھی، کوئی تھوڑی ڈپریشن میں بھی تھی، کوئی ادھر پر سے، بہرحال تو وہ سلیکٹ ہو گیا اس کے لیے، ڈیم کے لیے۔ اچھا، ڈیم جب بننا شروع ہوا تو اس کے بعد اس کی کافی توڑ پھوڑ بھی ہوئی اور یہ بھی ہوا۔ تو یہ 1965 وغیرہ کی بات کر رہے شہاب صاحب کہ وہ منگلا سے گزر رہے تھے اپنی ڈیوٹی کے سلسلے میں۔ تو وہ پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ ان دنوں میں چونکہ اس کی بڑی توڑ پھوڑ ہوئی تھی، صفائیاں ہو رہی تھیں اور اس طرح کی چیزیں، کافی لوگوں کے سامان بکھرے تھے یا جو بھی اس طرح کا لوگ اٹھا کے تو لے گئے تھے، پھر کچھ بقایا بچایا تو رہ ہی جاتا ہے۔ تو اس کی بھی یہ جو لوگ ہوتے ہیں صفائی کرنے والے یا اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں، وہ اس کو سارٹ آف کلیکشن کرتے تھے بیچارے، جیسے کوڑا کرکٹ سے چیزیں نکال لی، کوئی قیمتی چیز نکل گئی، کوئی کچھ۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اتفاق سے میں جا رہا تھا تو جنہوں نے جگہ دیکھی ہوئی ہے، ذرا پہاڑی پہ وہ روڈ ہے اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ پھر وہ جیپ جب جا رہی تھی تو میرپور کے اسی پہاڑی کے نزدیک سے اس راستے پہ میرپور کے راستے پہ تقریباً، تو وہاں سے انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا بابا کہہ لیں اس کو، اور ایک ان کی بیوی، وہ بھی بوڑھی سی تھی، اور یہ دونوں ماشاءاللہ فرنٹ آج کل کا خیبر پختونستان کہلاتا ہے جو آج کل، وہاں کے رہنے والے لوگ تھے۔ آپ کو پتہ ہے وہاں کے لوگ بہت جفا کش اور محنت کش ہوتے ہیں اور ایماندار بھی ہوتے ہیں، خاصے سارے بہت ایماندار ہوتے ہیں۔ تو وہ پھر انہوں نے سوچا کہ یہ بیچارے چل کے جا رہے ہیں، تھوڑی چڑھائی سی بھی ہے، اب پتہ نہیں کیا سامان ان کا اپنا ہوگا، گدھے پہ لے کے جا رہے تھے، کچھ سامان اپنا بھی تھا کچھ اور۔ تو انہوں نے گاڑی روک کے پوچھا کہ اگر آپ نے کہیں جانا ہے، چلیں آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، پیچھے سے یہ آپ کا گدھا ودا میں منگوا لوں گا، اس طرح کچھ کر کے۔ بہت آپ لوگ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، شام کا وقت تھا، تقریباً اندھیرا پڑنے والا تھا۔ تو ان پٹھانوں نے کہا، اس جوڑے نے، کہ نہیں، ہم اپنے گدھے کے ساتھ اسی طرح چلتے ہوئے چلے جائیں گے، یہ تھک جاتی ہے تو میں اسے گدھے پہ بٹھا لیتا ہوں، بوڑھے نے کہا۔ خیر وہ انہوں نے کہا، انہوں نے آفر بھی کی کہ یہ انہیں، تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ اس میں ہے کیا؟ انہوں نے سمجھا لکڑیاں وکڑیاں ہوں گی یا اس طرح کی چیزیں ہوں گی جو کہ وہ اپنا لے جاتے ہیں۔ تو نہیں، اس میں وہ چیزیں نہیں تھیں، بلکہ اس میں ان کی اپنی چیزیں بھی تھیں، اور وہ بھی جو کہہ رہے تھے وہ کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جی
وہ لے کے آئے سامان کچھ کہتے ہیں ہم چیزیں اکٹھے کرتے ہیں تو میں ادھر ہی نیچے کہیں رہتے تھے یا اس طرح، تو انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ چیزیں قیمتی چیزیں بھی ہمیں ملی ہوئی ہیں اور وہ میں نے اکٹھے کیا ہوا ہے، وہ ساری ایک پوٹلی سی بنائی ہوئی تھی اس میں، اور یہ میں تھانے میں جمع کرانے جا رہا ہوں جن لوگوں کی۔ تو شہاب صاحب قدرت اللہ شہاب صاحب بہت امپریسڈ ہوئے اور بڑا انہوں نے کہا کہ نہیں، تو خود انہوں نے اس کو بٹھایا جی ان دونوں کو، اس کی چیزیں وہ والی جو قیمتی چیزیں تھیں وہ اپنے پاس رکھیں، اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کو لے کے خود ہی تھانے لے گئے اور انہوں نے کہا دیکھو یہ کتنے ایماندار لوگ ہیں، کیسے غریب ہیں حالانکہ مگر پھر بھی دیکھو۔ تو انہوں نے پھر وہ چیزوں کو ادھر مالخانے وغیرہ میں جمع کروائی، اور جس کی چیزیں جو پھر بعد میں حکومت نے اس کو جو بھی کیا ہوگا، مگر آپ اندازہ لگا لیں کہ اس طرح کے لوگوں میں بھی ایمانداری، جفاکشی اور کس طرح یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، ہمیں بھی اس پہ عمل کرنے کی ہدایت دے۔ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل میں میک چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور ہمیشہ اچھی باتیں، اچھی چیزیں لوگوں سے سیکھیں اور سکھائیں۔ الحمدللہ، اللہ حافظ۔